بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسٹڈیز فار کلاس سیکنڈ ایئر انٹروڈکشن اینڈ پیپر پیٹرن. یہ پی ایچ ڈی کی بک پچھلے سال آئی تھی. پی ایچ ڈی میں اس بک میں 8 چیپٹر ہیں اور جو پچھلے سال نیو آئی ہے اس میں 10 چیپٹر ہیں. 2 چیپٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. جیسے میٹرک کی جو پی ایچ ڈی ہے اس میں بھی 2 چیپٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اس سال، اور پچھلے سال جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کی جو پی ایچ ڈی تھی اس میں بھی 2 چیپٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. پیپر پیٹرن. پیپر کیسے آتا ہے؟ پیپر 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. جیسے فرسٹ ایئر میں اسلامیات 50 مارکس، ایسے ہی پی ایچ ڈی سیکنڈ ایئر میں 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. 15 مارکس جو ہے وہ تو ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات. سیکشن بی جو ہے 24 مارکس کا ہوتا ہے اور سیکشن سی 16 مارکس کا ہوتا ہے. اس میں آج سے 4 سال پہلے شارٹ کوسچن آنسر جو ہے وہ 5 مارکس کے ہوا کرتے تھے. اب جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں وہ 4 مارکس کے ہوتے ہیں. اس لیے اس میں زیادہ جو چیزیں ہیں اس میں 4 پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا اسٹیٹ اینی 4 انیشیل پرابلمس فیس بائی پاکستان ایٹ دا ٹائم آف دا ایمرجنسی. تو اس میں زیادہ 4 چیزیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں. تو 4 مارکس کا ہوتا ہے یہ ایک کوسچن، اور تقریباً جو ہے اس میں آپ کو جو کرنے ہیں وہ 6 کرنے ہیں. 9 کوسچن دی جاتے ہیں، 9 میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے 6 فور دا 24 مارکس کا سیکشن بی. سیکشن سی جو ہے اس میں صرف آپ کو 2 کوسچن کرنے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ 2 کوسچن، ایک جو ہے وہ 8 مارکس کا ہوتا ہے، 2 کوسچن جو ہے وہ 16 مارکس کے ہوتے ہیں. 2 کوسچن 16 مارکس کے ہوتے ہیں. بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہی چیز ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اسی میں سے زیادہ تر آ رہا ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 1 کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں، چیپٹر نمبر 2 میں کیا یاد کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا غور سے سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے لیکچرز جو ہے وہ ہم اپلوڈ کریں گے، یا ہمارے جو پرانے پی ایچ ڈی کے لیکچرز ہیں اس کی سیٹنگ کر کے ہم لیکچر وائز جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے اس میں ہم لکھ دیں گے، اور اس میں سے آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا تاکہ تمام لیکچرز آپ تک پہنچ جائیں، یاد کرنے میں آسانی ہو. چیپٹر نمبر 1 جو ہے دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا کیا باتیں ہوئی. کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈونٹ آف پاکستان، ایڈونٹ آف اسلام، اسلام سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے ساؤتھ ایشیا کے حالات کیسے تھے، اس کی کنڈیشن کیسے تھی. علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں بھی اس میں پڑھیں گے. تحریک علی گڑھ، 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ. کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، ہندو سوسائٹی اور مسلمانوں کا آپس میں جو تقابل ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھیں گے، نظریہ پاکستان. پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال. آبجیکٹو آف آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے. لکھنؤ پیکٹ، میثاق لکھنؤ، خلافت موومنٹ، تحریک خلافت، نہرو رپورٹ، جینا 14 پوائنٹس، قائد اعظم کی جو 14 نکات ہے وہ پڑھیں گے. الہ آباد ایڈریس، خطبہ الہ آباد جو علامہ اقبال نے 1930 میں 1930 میں الہ آباد میں اس کی صدارت کی تھی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس جو ہوئی 1930 میں، 31 32 میں. پاکستان ریزولیشن، قرارداد پاکستان. کرسپ مشن، اس کے بارے میں پڑھیں گے. کرسپ مشن جو ہے اس کی آمد کب ہوئی تھی، 1942 میں، اور اس میں کیا کیا باتیں تھی. لارڈ ویول پلین، پھر لارڈ ویول پلین کا کیا تھا اس کے بارے میں. اور شملہ کانفرنس، شملہ کانفرنس میں ہم پڑھیں گے کیا ہوا. یہ تو تمام شارٹ کوسچن آنسر جو پیپر میں اکثر ہی آتے رہتے ہیں. اگر آپ 10 ایئر میں دیکھیں تو 10 ایئر میں شاید ہی اس میں کوئی ایسا سوال ہو جو نہ آیا ہو، سب ہی آتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو جو ہے آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے بعد
جو لونگ آتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں، نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے. اور نظریہ پاکستان یوں بھی آ سکتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم اسٹیٹمنٹ. قائد اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے حوالے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان، ان کی جو ارشادات ہیں. فارمیشن آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کیوں بنی، اس کی وجہ کیا تھی، اور 14 پوائنٹس کے بارے میں بھی لانگ میں آتا رہتا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2، چیپٹر نمبر 2 ہم جو پڑھیں گے ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان. اس میں کیبنٹ مشن، 3 جون پلان، 3 جون کا جو منصوبہ تھا، انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، قانون آزادی ہند 1947 پڑھیں گے. ریڈ کلف ایوارڈ، ریڈ کلف کا جو ایوارڈ تھا اس نے جو تقسیم وغیرہ کی، تقسیم ہند کس طرح کی. دا انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ. اور ایسے اس میں جو ہے جو لونگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے یوں سمجھے کہ یہ 4 جو کوشچن نظر آ رہے ہیں اس میں سے تو اکثر ہی آتے رہتے ہیں. 3 کوشچن جو شروع کے ہیں. امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹ فرام 1940 ٹو 1947، 1940 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی سیاسی واقعات ہوئے وہ لکھنے ہیں. 1940 میں کیا ہوا، 41 میں، 42، 43، 44، اس طریقے سے جو بھی پولیٹیکل ایونٹس جہاں جہاں ہوئے ہیں جس ایئر میں، اس کے بارے میں لکھنا ہے. کازز آف دا ڈیمانڈ آف اور پاکستان، پاکستان کا مطالبہ کی وجوہات، پاکستان کیوں بنا، اس کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھی. انیشل پرابلمس آف پاکستان، الحمدللہ پاکستان تو بنا 14 اگست 1947 میں. اس کے بعد ابتدائی مسائل کون کون سے ہوئے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس میں قائد اعظم ایز گورنر جنرل، قائد اعظم جب گورنر جنرل بنے تھے ان کی خدمات. اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اسلامی جمہوری ریاست کا قیام. اس میں ریزولیشن کے بارے میں، قرارداد، پھر جو ہمارے کانسٹیٹیوشن 1956 میں، 1962 میں، اور پھر اس کے بعد 1973 میں بنے تھے اس کے بعد، اور پھر جو ہے ایسٹ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ بھائی وہ کس طرح الگ ہوا، ریزولیشن کے مقاصد کیا تھے. اور اس کے بعد جو ہے 1973 کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی اسلامی دفعات کیا تھیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. چیپٹر نمبر 4 دا لینڈ آف پاکستان، ارض پاکستان، پاکستان کی سرزمین کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کس خطے پر واقع ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، کلائمیٹ، آب و ہوا کیسی ہے، اور نیچرل ریسورسز آف پاکستان، قدرتی وسائل کون کون سے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. اس کے بعد کلچر آف پاکستان، پاکستان کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، تہذیب و تمدن ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے. اور اس میں ایک اور ہے کلچر ہیریٹیج آف پاکستان، آثار قدیمہ ہمارے جو پرانے ہیں اور پاکستان کا کیا کیا ہے اس کے بارے میں، سندھی کلچر اور گندھارا سویلائزیشن اس کے بارے میں پڑھیں گے. لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی جو زبانیں ہیں کون کون سی ہیں، جیسے علاقائی زبانیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری، اور انہوں نے قیام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور اردو لینگویج کے بارے میں بھی جو ہے نا بہت ہی اکثر کچھ نہیں آتا ہی رہتا ہے. چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ ہے اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اقتصادی منصوبہ بندی اور ترقی. اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پاکستان میں کیسے جو ہے اقتصادی منصوبہ بندی ہوئی، اور پھر جو پلاننگ ہوئی تھی 5 ایئرس کی اس میں کیا کیا ہوا. پھر اس میں ہم نے ایگریکلچر آف پاکستان، پاکستان کے جو ایگریکلچر ہے، زراعت، اور پرابلم ان ایگریکلچر میں کیا کیا پرابلمس تھی، کون کون سے مسائل تھے. اس کے بعد میجر کراپس آف پاکستان، جب ایگریکلچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری جو کاشت ہیں، اہم فصلیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، پھر پاکستان کے اندر جو ہے جو صنعتیں ہیں اس کی ترقی کے بارے میں پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ڈفرینسز بٹوین رورل اینڈ اربن سوسائٹی، دیہی اور شہری جو علاقے ہیں، سوسائٹی ہے، اس میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. بہت ہی ایزی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اس میں ایک اور بھی چیز پڑھی جاتی ہے ایجوکیشن ان پاکستان، پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اور جو انڈسٹریز وغیرہ ہے اس کی ترقی کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں. چیپٹر نمبر 8 پاکستان اینڈ دا کمیونٹی آف نیشن، پاکستان اور عالمی برادری، جو دوسری جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو نا
کیسے تعلقات ہیں، تعلقات کے بارے میں ہم اس میں پڑھتے ہیں، ریلیشن شپ جو ہے ہماری ان کے ساتھ. اس میں فارن پالیسی اسی میں آئے گا، پھر UNO اور NAMOIC ان سب کے بارے میں، فارن پالیسی میں کیا کیا باتیں ہیں، اور پاکستان اینڈ مسلم ورلڈ، دوسری جو مسلمان اسلامی دنیا ہیں ان کے ساتھ ہماری کیسے ریلیشن ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ کیسے ہے، چائنا والوں کے ساتھ کیسے ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ایک چیپٹر جو نیا ایڈ ہوا ہے، فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 1973 میں کہ جو آئین بنے تھے اس میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، بنیادی حقوق کا تحفظ. تو اس میں بھی جو ہے کچھ یہ چیزیں ہیں، اس کے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بعد میں، کیونکہ ابھی تک وہ خاص اس کے ابھی تک نوٹس نہیں بنے، پچھلے سال آئے تھے اور بعد میں پتہ چلا 50% MCQs ہوں گے، اور خاص جو ہے نا اتنی زیادہ بک نہیں پڑھائی گئی تھی، پھر پیپر اس کا PhD کا ہوا ہی نہیں تھا. اور چیپٹر نمبر 10 جو ہے، جو لاسٹ چیپٹر ہے، ویولیشن آف رائٹس اینڈ ریڈرسلز آف گریونسز. اس میں ہے کہ حقوق کی خلاف ورزی اور شکایت کا ازالہ. دو چیزیں ہم پڑھیں گے اس میں، کہ حقوق کی خلاف ورزی میں کیا ہوتا ہے جب اگر حقوق کی خلاف ورزی کریں گے، اور شکایت کا ازالہ. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور تمام لیکچرز انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اس میں سے سمجھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. آگے بھی شیئر کیجئے. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کیجئے. انشاءاللہ ایسے ہی اردو کی بھی ہمارے تمام لیکچرز ہیں، تو اردو کے بھی پوری بک کے لیکچرز اور بہت اچھے انداز میں ہم نے تصویری شکل میں اپلوڈ کیے تھے پچھلے سال بھی، اس سے پہلے بھی، تو اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی اردو کے جو ہمارا ہوں گے اس میں بھی ڈسکرپشن میں تمام لیکچرز جو ہے اس کو ہم اس کے لنک بھیج دیں گے، لکھ دیں گے، تاکہ آپ کو آسانی ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.